بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ آج الحمدللہ ہمارا 27واں پارے کی تلاوت ہوئی۔ 27ویں پارے میں 6 صورتیں ہیں۔ سورہ زاریات چل رہی ہے، اس کے علاوہ 6 صورتیں ہیں۔ سورہ زاریات کے اس حصے میں پہلے نمبر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کھانا نہیں کھایا تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت ابراہیم کو ان سے ڈر محسوس ہوا، پریشانی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں اور لوط کی قوم کو عذاب دینے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں سے قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرشتوں تمہیں کیا ہوا، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، ہم قوم لوط کے اوپر آئے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کرنے آئے ہیں۔ اس کے بعد وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے 2-3 آیات کے اندر۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّيحَ، پھر عاد کا وفی ثمود اذ قیل لهم، حضرت صالح علیہ السلام کا وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی نشانیوں کا ذکر، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها، زمین کو ہم نے بنائے، اور یہ سب چیزیں قدرت کے دلائل کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اس پارے کی پہلی سورت سورہ طور۔ سورہ طور یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ جبیر بن مطعم جب یہ بدر کے بعد اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے آئے تو انہوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اتنا شدید ڈر گئے اس کلام کی ہیبت سے کہ وہیں پر ایمان قبول کیا، کہ اس سورہ کے اندر قیامت کا ذکر اتنا ہولناک طریقے سے ہے کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دحا، جس دن وہ دھکا دے کے جہنم کے عذاب کی طرف پھینکے جائیں گے، اور ان عذاب ربک لواقع، تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ آیات ایسے پڑھی کہ مجھے لگا کہ ابھی میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا، ان آیات کا روب اتنا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے، ان المتقین فی جنات وعیون ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم، یہ اہل ایمان کا ذکر ہے پورے رکوع کے آخر تک۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی صفائی ہے، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ کاہن اور مجنون نہیں ہیں۔ پھر اہل کفر کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے، سورج کا معجزہ اللہ رب العزت نے دکھایا، چاند کا معجزہ اللہ رب العزت نے دکھایا، اور پھر معراج کا معجزہ اللہ رب العزت نے دکھایا۔ تو والنجم اذا ہوا، نجم شہاب الثاقب کا ذکر ہے، اس کی قسم کھائی۔ پھر آگے قصہ معراج ہے، افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، یہاں پر اللہ رب العزت کو دیکھا، یہ جبریل کو دیکھا، سدرہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ، مکمل ذکر ہے معراج کے واقعے کا، اس طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر نبی علیہ السلام کی صفائی اور پھر اہل ایمان کو نصیحت، ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولیٰ، انسان کیسی تمنا کرتا ہے، اول و آخر سب یہ اللہ کے ہاتھ میں تو ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سفارش کر سکے، جو کسی کے کوئی کسی بھی قسم کے کام آ سکے۔ پھر اہل کفر کا ذکر ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، جو کبیرہ اور فحش کاری کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے اہل کفر کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آیات سجدہ ہے، یہ ایسی آیات سجدہ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے مکے میں حرم شریف کے اندر یہ آیات پڑھی ہیں، ازفت الازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن ھذا الحدیث تعجبون، یہ آیات سجدہ ایسی پڑھی ہیں کہ ایسا روب چھایا اہل مکہ کے اوپر
کہ سارے کے سارے مکہ میں جتنے لوگ حرم کا طواف کر رہے تھے یا حرم میں موجود تھے یا قرآن سن رہے تھے، سب کے سب سجدے میں چلے گئے جب یہ آیت سجدہ ہیں جو آج ہم نے آیت سجدہ پڑھی ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورۃ القمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق قمر کے معجزہ کا ذکر ہے بعض روایت کے مطابق، اور بعض روایت کے مطابق یہ قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت میں جب چاند جو ہے وہ پھٹ جائے گا، جب سورج جو ہے وہ پھٹ جائے گا، چاند جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کے بعد ان اہل کفر کا تذکرہ ہے، انہیں ذکر قیامت کا ہے، اور پھر قیامت کا انکار کرنے والے اہل کفر کا ذکر ہے، پھر ان کو مثالیں دی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بالکل دوسرے انداز میں دی ہے، اور جیسے پیچھے قرآن میں واقعہ سنا ہے واقعہ وہی ہے، لیکن اس کا تذکرہ کسی اور طریقے سے ہے۔ پھر قذبت ثمود بالنذر، قوم سمود کا ذکر ہے، اور قوم سمود کا ذکر بھی بالکل دوسرے انداز میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں نصیحتیں کی ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور پھر آل فرعون کا ذکر کیا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فرعون النذر كذبوا بآیاتنا کلھا فأخذتهم أخذ عزیز ذو مقتدر، کہ اہل فرعون آئے، پھر ہم نے ان کو پکڑا، پھر ان کو بھی قرآن سے نصیحت ذکر کی، اہل کفر کے انجام کا ذکر ہے ان المجرمین فی ضلال وسعور، اور پھر اہل ایمان کا ذکر ہے ان المتقین فی جنات ونہر۔ پھر اس کے بعد عروس القرآن سورۃ الرحمن، حضرت علی فرماتے ہیں یہ سورۃ العروس ہے، یعنی قرآن مجید کی دلہن ہے، یعنی اس میں وہ خوبصورت اللہ رب العزت نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ابتدا دلائل قدرت سے کی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اپنی ذات کا ذکر ہے کہ دلائل قدرت الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کا ذکر ہے، ستاروں کا ذکر ہے، سورج کا ذکر ہے، چاند کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، فاکہہ اور پھلوں کا ذکر ہے، پودا اور پودے سے بیج اور بیج سے نکلنے والے پودے کا ذکر ہے، انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، جنات کی خلق الانسان من صلصال اور خلق الجان، جنات کی پیدائش کا ذکر ہے، پھر اپنی خالقیت کا اظہار ہے کہ رب المشرقین ورب المغربین، پھر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ سمندر ہے، یعنی وہ دلائل جو کہ بینائی والے دلائل، نظر آنے والے دلائل ہیں، ان کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد سمندروں کا ذکر ہے، پھر اللہ رب العزت نے کائنات کی فنائیت کا ذکر کیا کہ کائنات میں ہر چیز فنا ہونے والی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر اہل کفر کو چیلنج ہے، اہل کفر میں خاص طور پہ جنات کو، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنات ہم تمہاری طرف فارغ ہوتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین آسمان کی گہرائی سے نکل کے دکھا دو، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے چاہے کتنے بڑے جہاز اور طیارے اور سیارے بنا لو، اس باؤنڈری وال کو جو اللہ نے بنایا اس میں سے تم نکل نہیں سکتے۔ فیرسل علیکم شواظ من نار، وہ آسمان سے شہاب و ثاقب پھینکتا ہے، اس سے نکل نہیں سکتے۔ پھر جنت کا ذکر ہے، اس سے پہلے جہنم کا، هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، کہ ان کے دوست یار بھی جہنم میں ہوں گے اور یہ خود بھی جہنم میں ہوں گے۔ پھر جنت کا ذکر ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں ہیں ذوات افنان، دو قسم کی جنتیں ہیں، ایک جنت عام جنتیوں کی، ایک جنت خاص جنتیوں کی ہے۔ عام جنتیوں کے حوالے سے اور چیزیں ذکر ہیں اور خاص جنتیوں کے حوالے سے کچھ اور چیزیں ذکر ہیں، دونوں قسم کی جنتوں کو اللہ نے ڈیفائن کیا۔ پھر اس کے بعد یہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو جنتوں کے اوپر بھی دو اور جنتیں ہوں گی، مُدْحَامَّتَانِ، اور وہ جنتیں ایسی شاندار ہوں گی کہ جنتی بھی حیران رہ جائیں گے، یہ کیسے وہ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، وہاں پر بھی وہی پھل ہوں گے مگر ان کی چیز ہی کچھ اور ہوگی۔ حور مقصورات فی الخیام، وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر یہ تھا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس ولا جان، کہ اس کے اندر جو حوریں ہوں گی وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوں گی۔ حور مقصورات، ان جنتوں میں حوریں ان کی خیموں میں ہوں گی، باہر نہیں ہوں گی، یا حوریں یہاں پر ہوں گی، لیکن پھر بھی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ انسان اور جنات نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے حسن اور رہنائی کیسی ہوگی۔ متقین علی رفرف خضر وابقری، رفرف کہتے ہیں، رفرف آج سمجھ لیں کہ ایسا کارپیٹ جو کہ خود بخود اڑتا ہو، اس کو رفرف کہتے ہیں۔
یا رفرف کپڑے کو بھی کہتے ہیں. خضرن سبز رنگ کا ہوگا، وابقرین حسان. یہ سورۃ الرحمن ہے، شاندار ترین سورت ہے، عجیب و غریب اس کے دقائق و واقعات ہیں اور بڑی اس کی برکات ہیں، بڑی عجیب عجیب برکات حضرات مفسرین نے اس کی ذکر کی. آگے ہے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ واقعہ کو رات میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ اس کو کبھی فاقے سے دوچار نہیں کریں گے، یعنی کبھی بھی وہ غربت کا، گہری غربت کا شکار نہیں ہوگا. 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون. پہلے یہ لوگ کنتم ازواجا ثلاثہ، 3 قسم کے لوگ ہو، سابقون السابقون، یہ سب سے پہلے جو مقرب ترین لوگ ہیں، جو صاحب عزیمت ہیں وہ. پھر اس کے بعد کچھ ہیں اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے لوگ جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے انجام کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد دوسرے یعنی تیسرا طبقہ ہے واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، جو اصحاب الشمال ہیں یعنی بائیں طرف کے لوگ ہیں، فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم. جہنم کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے جہنم میں سڑیں گے اور گلیں گے. اس کے بعد فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون. پھر ان کو اللہ نے دلائل دی. افرأیتم ما تم یہی مانگتے تھے نا، تم یہی مانگتے تھے کہ ہمیں عذاب دکھاؤ، ہمیں جہنم دکھاؤ، ہمیں دکھاؤ کہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، تم یہی مانگتے تھے. آؤ دیکھو، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہیں فوراً موت نہیں دی، ایک وقت کے بعد موت دی ہے تاکہ تمہیں دکھا سکیں. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. بڑی عجیب چیزیں ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. تم جب نشأ اولا میں آئے تھے، کیا مطلب ہے؟ جب تم کسی گندم کا حصہ تھے، جب تم کسی سویابین کے دانے کا حصہ تھے، جب تم کسی ایمبریو کا حصہ تھے، اس وقت. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ہم اس وقت سے تمہیں جانتے ہیں. فَلَوْلَا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، مانگتے کیوں نہیں ہو. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، دیکھتے نہیں ہو ہم کھیتی کو کیسے اگاتے ہیں. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ارے ہم اگاتے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، ہم چاہیں تو ایک ہی رات میں بلیاں مٹ کر دیں. چنانچہ جب گندم بیجی جاتی ہے نا تو کسان کہتے ہیں یا اللہ آج اگر سونے کی بارش بھی کرنی ہے تو نہ کرنا. جب گندم بیج رہے ہوتے ہیں اور جب گندم کاٹ رہے ہوتے ہیں تو کسان کہتے ہیں اللہ آج سونے کی بارش بھی کرنی ہے تو مت کرنا، آج یہ والی بارش نہیں کہ ورنہ پورا ملک بھوکا مرے گا. تو یہ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، ہم چاہیں تو ختم کر دیں، اور ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. آگے اللہ رب العزت کے دلائل قدرت ہے کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن مجید کی حقانیت کے دلائل ہیں. أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ، اس قرآن سے تم بھاگتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جو حلق تک، جب تمہارے کلیجے حلق تک آ جائیں گے اس وقت تم کیا کرو گے. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. آگے اللہ نے دلائل قدرت دیے ہیں، اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا. سورۃ الحدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو. اللہ رب العزت نے لوہے کی پیدائش کے حوالے سے اس سورہ کے اندر ذکر فرمایا ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، وہ ساری باتیں بتائیں. لہو ملک السماوات والارض، آسمان زمین کی بادشاہت اسی کی. یولج اللیل فی النہار، دن کو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وہ یولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وہو علیم بذات الصدور، اللہ کی دلائل قدرت ہے. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات، وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو وحی کی صورت میں نازل کیا تاکہ تمہیں ظلمات کے اندھیروں سے نکالے. پھر اس کے بعد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، صدقہ دینے والے کو اللہ نے اتنا اونچا کر دیا ہے گویا کہ وہ اللہ کو قرضہ دے رہا ہے. تو ظاہری بات ہے اب کوئی کسی نیک بڑے شریف آدمی کو قرضہ دے، 1000 روپیہ دے تو وہ شریف آدمی اس کو 2000 کر کے واپس کرتا ہے. مشکل وقت میں آپ نے مجھے قرضہ دیا تھا، اب مجھے آسانی ہوگی میں آپ کو دیتا ہوں. اور جو صدقہ دینے والا ہے اس کو کتنا بڑا اللہ نے بنا دیا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، صدقہ دینے والا اتنا بڑا ہو
مال اللہ کا دینا بھی اللہ کے لیے ہے، پھر بھی اللہ واپس کریں گے کئی گنا بڑھا کے، اور پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اوپر احسان ہے بندے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات اللہ، اتنی بڑی بات نہ نماز کے لیے، نہ روزے کے لیے، نہ کسی پیغمبر کے لیے، نہ کسی اونچی شان والے کے لیے، اتنی بڑی بات اللہ نے صرف اس شخص کے لیے کہی جو صدقہ دیتا ہے۔ سبحان یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، ارے ارے ایمان والوں کا نور اس دن چمک رہا ہو، یہاں تو نور نظر نہیں آتا مگر وہاں نور چمک رہا ہوگا، وہ نور ان کو جنت کے دروازے تک لے کے جائے گا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات والذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، منافق کہیں گے ہمیں تھوڑے سے اپنے نور میں سے دے دو، لیکن نہیں ملے گا۔ دنیا کی حقیقت بتائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب ولہو ہے، زندگی کا پہلا حصہ صرف کھیل کود ہوتا ہے، اس کو کتنے بھی فائدے فضائل سنا دو شادی کے، وہ کہتے ہیں جاؤ شادی تم نے کرنی ہے کرو، مجھے تو کھلونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وزینتن، اس کے بعد ایک عمر آتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں، اپنے خوبصورتی کے لیے طرح طرح کی وہ معاملات کرتا ہے، طرح طرح کا میک اپ کرتا ہے، گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد وتفاخر بینہم، پھر اس کو حسن و جمال کی بھی نہیں رہتی، پھر وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بن جاؤں، پھر وہ کہتے ہیں میں بزنس مین بن جاؤں، پھر وہ کہتے ہیں میرا ریونیو اتنا ہونا چاہیے، پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ اتنا، تفاخر بینکم۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد جب اس کا عہدہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ایک وقت تک عہدے کی چارم رہتی ہے، اس عہدے کی چارم کے بعد وہ چارم بھی ختم ہو جاتی ہے، جب انسان ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو پھر تکاثر فی الاموال والاولاد، پھر کہتے ہیں میری اتنی پراپرٹی ہونی چاہیے، اتنے گھر ہونے چاہیے، اتنے پوتے نواسے ہونے چاہیے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کے اوپر فخر کروں، میرا ایک بیٹا لندن میں، میرا ایک بیٹا فلاں ہے، میرا ایک بیٹا یہ ہے، تاکہ وہ فخر کرے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ اللہ نے زندگی کی حقیقت کو، پھر اس کے بعد أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، اس کے بعد تو قبر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ذکر، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں اور جو دوسروں کو بھی اللہ کے راستے میں دینے سے روکتے ہیں، ان کا انجام ذکر ہے۔ پھر لوہے کی نزول، وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، لوہا ہم نے اتارا ہے، یعنی لوہے میں ہم نے خاص چیز بنائی ہے۔ آج دنیا کی کوئی بھی چیز لوہے کے بغیر کچھ بھی نہیں، نہ جہاز، نہ ایٹم بم، نہ گولی، نہ گولہ، نہ عمارتیں، نہ بلڈنگیں، کچھ بھی نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، انبیاء کا تذکرہ ہے، نوح، ابراہیم اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کا اللہ رب العزت ہے، عیسیٰ ابن مریم آتینہ الانجیل، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ اس کے اوپر یہ سورۃ الحدید مکمل ہوتی ہے، 27واں پارہ یہاں جا کے مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے 28واں پارہ ہے۔ اللہ سے مجھ میں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔